إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منظم عن شريك في محاسنه فجمل الحسن به غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث للعمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ فی کل ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر والجدال زینت بزم کائنات در قدیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے بشان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہرباز میں ہدیت السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسجد صدارت استاد و استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد کریم بخش صاحب زید مجدور رنگ حافظ استاد العلماء حضرت مولانا محمد فاروق بلیاتی صاحب زید مجدور والدان ممبر و محراب ارباب فکر دانی نہایت کی معزز و محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے محمد فدا حسین رحمہ اللہ تعالیٰ کی رسالہ ثواب کے لیے آج اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال مرحوم کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں رب کے آداب آپ کی تعظیم و توقیر کے لحاظ سے جو فریضہ امت مسلمہ پر عائد کیا گیا ہے یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ بندہ مومن کی زندگی میں ہر سانس میں اس پر لازم ہے۔ وزیر اعظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشروط محبت کرتے ہوئے آپ کے آداب کو روزے خاطر رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ادب، اس کے تقاضے اور اس ادب کی تشریحات کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے مقدس اقوال کی روشنی میں اہل بیت صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اخبار ہمارے لیے آج کی مینارہ نور ہے تاکہ ہم اپنے عقیدہ اور ایمان کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسری طرف جو بے ادبی کا دھواں اٹھتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کردار ادا کریں۔
شان رسالت کو سمجھنے کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جس میں ہم قائم ہیں، اور دوسرا وہ طریقہ ہے جو آج کچھ دوسرے قسم کے لوگوں نے اپنا رکھا ہے. ہمارے نزدیک شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ شان خداوندی کو دیکھا جاتا ہے. جس ذات نے ہمارے آقا علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا ہے، عظمت عطا کی ہے، وہ ذات کتنی عظیم ہے، لہذا اس ذات کے محبوب بھی یقیناً عظیم ہوں گے. ہمارا طریقہ وہ ہے بریلی کے تاجدار اشاق کے سالار حضرت امام محمد رضا خان صاحب بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے تیرے، ایمان یہ کہتا ہے تیری جان ہے یہ. دوسری طرف نبوت اور رسالت کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے اس میں لوگ شان رسالت کو دیکھنے سمجھنے کے لیے اپنے وجود کو دیکھتے ہیں. یہ سمجھنا ہو کہ ان کی آنکھیں کہاں تک دیکھتی ہیں. کچھ لوگ اپنی آنکھوں کا دائرہ کار دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جتنا ہمیں نظر آتا ہے اتنا ہی ناز اللہ کے انہیں بھی نظر آتا ہوگا. کچھ لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کو سمجھنا چاہے تو وہ اپنے کانوں کا دائرہ کار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس پر پھر شان رسالت کو قیاس کرتے ہیں. ایسے ہی سرکار بارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کا مشاہدہ کرنے کے لیے پلٹ کے وہ لوگ اپنی بشریت کو دیکھتے ہیں. سرکار کے ہاتھوں کی جو خزانے ہیں ان کی حسن کو سمجھنے کے لیے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ گمراہی میں نکلتا ہے. ہمیں رب ذوالجلال نے وہ طریقہ عطا کیا، اگرچہ ہم دیو کے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمیں رب ذوالجلال نے صدیوں بعد پیدا کیا ہے، مگر رب کا بات قسم ہے ہمیں اس نے وہی طریقہ عطا کیا جو صوفہ والوں کو عطا فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں آج بھی سینے روشن ہے اور آج بھی وہی عشق و مستی کی کیفیات ہمیں اہل سنت و جماعت میں نظر آتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرتے اور اپنے احکام کو، اپنی قوتوں کو، اپنے حواس کو ان کی قوتوں اور حواس کا قیاس نہیں کرتے. ہم شان قدرت کو دیکھتے ہیں، جس رب نے انہیں عظیم بنایا ہے وہ رب قدرتوں والا ہے، لہذا اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی عظمتیں مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عطا فرما دی ہے. اس سلسلہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ ذہن میں رکھیے. ذہبی نے سید العلام النبلاء میں لکھا ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا تھا، انت اکبر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ یہ بتائیں آپ بڑے ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ اب یہ ظاہر ہے کہ سوال کرنے والے کا مقصد مرتبے میں بڑائی ہرگز نہیں، کیونکہ غیر نبی سے مرتبے میں بڑا نہیں ہو سکتا. سائل کا مقصد یہ تھا کہ وہ پوچھنا چاہتے تھے عمر میں بڑا کون ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا، یقیناً وہ عمر میں بڑے تھے، ولادت ان کی پہلے ہوئی تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہے اور وہ ذات ہے جن کی انفرادیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باپ کہہ کے بھی آواز دی ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ہمارے آقا علیہ السلام نے بلانا تھا تو صحابہ کرام نے رضوان سے یہ کہا، ردوا الیہ ابی عباس، صحابہ میرے عباسی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کے لے آؤ. اب کتنا اونچا مرتبہ مقام ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، جن کو ہمارے نبی علیہ السلام اپنا باپ کہہ کے بھی ذکر کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا آپ بڑے ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ ان کا جواب کیا تھا،
کہنے لگے ہوا اکبر منی، جہاں تک بڑے ہونے کا تعلق ہے تو بڑے تو میرے نبی علیہ السلام ہیں، میں بڑا نہیں، بڑے وہ ہیں۔ اب عمر میں بڑے ہونے کے باوجود بھی زبان نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں اپنے آپ کو بڑا کروں، اگر عمر کے لحاظ سے کہنا ہے پھر بھی اپنے آپ کو بڑا نہ کہا، اور سائنس کا جواب دینے کے لیے ایک دوسرا ٹکڑا ڈھونڈا اور فرمانے لگے پولیس تو پکڑا ہوں، صرف ولادت میری پہلے ہوئی ہے، بڑا میں نہیں ہوں، بڑے میرے نبی علیہ السلام ہیں۔ اب دیکھیں کیا بات پوری تھی ان کو کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ رہے، حالانکہ ولادت پہلے ہے اور اس کی ولادت کسی سے پہلے کو بڑا ہی ہوتا ہے، سچا ہے، باپ کی جگہ ہے، سرکار نے آپ کہہ کے آواز دی ہے، اس کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ رہے۔ آج کا جو ایک بڑی سچائی ہے، لوگ گفتگو کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ماشاء گاؤں کا چودھری کہہ کے شان بیان کرے، کبھی بول اور چاچا کہہ کے ان کی حقیقت کو واضح کرے، اور کبھی بڑا بھائی کہہ کے ان کے آداب کو بیان کرے، کبھی اپنے جیسا کہہ کے کرداریں پوری کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ واضح کر رہے تھے کہ یہ مقام، یہ مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اب جو عام لوگ ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، جو چچا بھی ہے، باپ کی جگہ بھی ہے، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت سرکار کی ذات کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا تسلیم نہیں کر رہے، بڑا نہیں کر رہے، کہہ رہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا کروایا ہے۔ دوسرے مقام پر بخاری شریف میں ہے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعت کرا رہے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، نمازیں زور پڑھا کے گئے تھے، اصل میں لیٹ پہنچے تھے، نماز شروع ہو گئی تھی، سرکار تشریف لائے، جب سبوں کے اندر سے گزرتے پہلی سب تک پہنچے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعت کرا رہے تھے، تو سرکار کے بارے میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ محبوب تشریف لے آئے، انہوں نے مصلی چھوڑا اور پیچھے ہٹنے لگے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مکان ابو بکر جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو اور تم جماعت کراتے رہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر بھی پیچھے آ گئے، سرکار مصلی میں تشریف لے گئے، جماعت کرائی، جب سلام پھیرا تو پوچھا ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم جماعت کراتے ہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو صرف اس امت سے نہیں ہر امت میں نبیوں کے بعد ان کا پہلا نمبر ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ما کان لابن محمد ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے محبوب میں ہوں ابو بکر کا بیٹا اور تم ہو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے جائز کب ہے کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہتا، اس بات سے معلوم تمہارے ادب کے پیش نظر اور تمہارے احترام کے پیش نظر میں نے مصلی چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز کے اندر بھی ادب کر رہے ہیں، نماز پڑھاتے وقت بھی تعظیم کر رہے ہیں، اور تصور کیا ہے ان کے نزدیک اور عقیدہ رسالت کے بارے میں ان کی اتنی روشن سوچ ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ میرے جیسے ہے، یہ خیال ہوتا کہ گاؤں کے چودھری جیسے معاذ اللہ، تو چودھریوں کے لیے مصلی چھوڑنا جائز نہیں کہ چودھری آ جائے تو امام مصلی چھوڑ کے پیچھے چلا جائے، بڑا بھائی آ جائے تو امام مصلی چھوڑ کے پیچھے چلا جائے، یا اپنے جیسا کوئی آ جائے تو امام مصلی چھوڑے اور پیچھے چلا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی چھوڑ کے پیچھے جا کے اور پھر سرکار کو بتا کے اور پھر سرکار ان کی تصدیق فرما کے اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ رب ذوالجلال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ و مقام عطا کیا ہے، اپنے جیسا کہے تو بے ادبی ہوتی ہے، اپنے جیسا سمجھے تو بے ادبی ہوتی ہے، بڑا بھائی سمجھے تو بے ادبی ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے میرے لیے جائز تک تھا کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہتا، محبوب میرے ادب کے لیے مصلی چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر پھر تو تمہاری نماز سن گئی اور تم نماز میں میرے ادب میں پھرے، سرکار نے